ہوا، نواب ادھر دیا، یہ خان نے کیا، وہ کتنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ 1857 نہیں 1754 میں ہوا اور وہ جنگ وہ جیتے. اس کے بعد 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ نے یہ جنگ لڑی. آپ کو جنگ لڑی، اس کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو دھوکہ دیا، دھوکہ کو بھگا دیا ان کے ماموں نے، اور آپ لوگوں نے وہاں سے جنگ شروع کی. مسلمانوں نے 100 سال تک لڑتے رہے اور تنہا کوئی نہیں تھا مسلمان نے اس ملک کی آزادی کے لیے. میں یہ کہتا ہوں تاریخ آپ پڑھ لیں کہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جتنا اپنا خون بہایا ہے دوسرے لوگوں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہے. اس ملک کو سنوارنے کے لیے ہمارے اکابرین ہمیں کو معلوم ہونا چاہیے. ہمارے علماء تقریباً 55,000 علماء نے اس ملک کی شہادت کو آزادی کے لیے شہادت دی ہے. آپ چاندنی چوک سے لے کر کے جائیے، ہر جگہ جتنے بھی درخت مسلمانوں کے ہی اور علماء کے پھانسی کے اندر سر لٹکے ہوئے ہوتے تھے. طرح طرح سے انگریز ان کو ستاتا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہمارے محمد حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب جیل کے اندر تھے، جب آپ کا دہلی کے اندر انتقال ہوا تھا، جب ان کو جنازہ میں غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کے پیٹھ کے اندر کوئی گوشت نہیں تھا، پورا آپ کی ہڈی تھی. تو حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے آپ کو غسل دینے نے کہا کہ جب معرکے کے اندر آپ تھے تو آپ کو آپ کے انگارے کے اندر آپ کو پیٹھ پر رکھ کر اس پر انگریز چڑھ جایا کرتا تھا. اتنے مشقتوں کے ساتھ ہمارے ملک کو ہمارے علماء نے آزاد کرایا، ہمارے اکابرین نے ملک کو سنوارا. ضرورت کے اندر جہاں بھی آپ اس ہر مٹی کے اندر آپ چلے جائیے، اقبال میدان یہ سارے علاقوں کے اندر اگر آپ کھودیں گے تو آپ کو مسلمانوں کی لاشیں نظر آئیں گی. آج بھی ایسی لاشیں ہیں جو اسی پر موجود ہیں. ذرے سے اس ملک کی ذرے سے پیچھے میری جناب کی کہانی، ملک کے ہر ذرے سے پیچھے میری جناب کی کہانی. ہم کبھی مناسب نہیں رہے ہیں، ہم نے کبھی ماضی نامہ نہیں لکھا ہے. ہم نے آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کے اس ملک کو سنوارا ہے. ملک آزاد ہوا، ملک آزاد ہونے کے بعد ایک درد میں آپ سے بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے ملک کی آزادی کے بعد لوگوں کے لیے جھنڈیاں لگائی، دری بچھائی، کرسی بچھایا. ہم نے مسلمانوں کو جتا کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا کہ ہمارے مسلمان ہیں، ہماری آواز بلند کرے گا. لیکن انہوں نے کبھی بھی آواز بلند نہیں کی. طلاق کا معاملہ ہو یا کوئی بھی اور معاملہ ہو، میں خود ہمارے پروگرام کے اندر حضرت مولانا اسرار الحق صاحب MP تشریف لائے. یہاں یہ ہوا، اس کے بعد طلاق کا معاملہ ہوا، وہ یہاں سے پارلیمنٹ سے غائب رہے. بھوپال لوگوں نے مجھے پکڑا کہ مفتی صاحب آپ نے مولانا اسرار الحق صاحب کو بلایا، مولانا اسرار الحق صاحب پارلیمنٹ سے غائب نظر آئے. میں نے حضرت کو فون کیا کہ حضرت ایسے ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو چاہنے والے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ میں کیا کروں، میں پارٹی سے بار بار کہتا رہا کہ مجھے کچھ بولنے کا موقع دو، لیکن انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا. مجھے وہ پھڑپھڑاتے رہے. مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی پارلیمنٹ کے اندر باہر رہے، ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا پارٹی نے. اور جس کو ہم جتا کے بیچتے ہیں، جب ان سے کہتے کہ میری بات کہیے مسلمان کے ناطے، آپ کو میں نے جتا کر کے بھیجا پارلیمنٹ، ہماری بات کہیے، تو کہا تھا وہ کیا کہتے کہ پہلے میں پارٹی کا آدمی ہوں، بعد میں مسلمان ہوں، اور ہم لوگ ووٹ اس لیے دیتے کہ مسلمان ہیں، ہماری بات کریں گے. ایسے لیڈر ہیں جب پارلیمنٹ کے اندر جاتے ہیں تو ہم مسلمان کہتے ہیں کہ میرے در کی بات، میرے مذہب کی بات، میرے قوم کی بات، میرے زمین کی بات یہ آواز اٹھائیں گے. حضرت میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شیر کا بچہ کہیں سے آیا، آ کر کے بکریوں کے بھیڑ کے اندر وہ رہنے لگا. جس طرح بکریاں گھاس کھاتی وہ بھی گھاس کھاتا رہتا. ایک بار ایسا ہوا کہ اس بھیڑ کے اندر ایک شیر آیا اور بکری کے بچے کو
اپنے منہ میں دباؤ لے کر کے بھاگ گیا. اس وقت اس بچے کو احساس ہوا کہ ارے ہمارا تو یہ بھاگ کھانے کا کام نہیں تھا, ہمارا تو یہ کام تھا کہ ہم بھی شکار کرتے. پھر وہ یہاں سے اس کو احساس ہوا کہ نہیں بھائی ہم کو بھی شکار کرنا چاہیے. ان کو احساس ہوا کہ اب ہم کو دری بچھانے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں سیاسی قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنا لیڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری بات کرے, جو ہماری ملک کی زمین آواز دے, ہم کو اسٹیج دے, ہم کو بیٹھائے, ہم اپنی بات کے رکھ سکتے ہیں. تو کہا کہ یہ اپنی یہ کرنے کے لیے ان کو ایسا آج بھی آپ احساس کر لیں کہ آپ شیر ہیں. یہ بکریوں کے جھنڈ میں رہ کر کے ان لوگوں نے ہمیشہ آپ کا استحصال کیا ہے, ہمیشہ آپ کو استعمال کیا ہے, اور ان کا تو کام بن گیا. انہوں نے اپنی کوٹھیاں بنا لی, پہلے 2 پہیے گاڑی پر چلتے تھے, 4 پہیے کی گاڑی لے لی, ان کی بلڈنگیں بن گئی, ان کا محل بن گیا, ان کے رشتے داروں کا, ان کے بھائیوں کا کاروبار چل گیا, فیکٹری کھل گئی. لیکن قوم ملت کا کیا ہوا, یہ مسلمانوں کا کیا ہوا؟ ہم نے ان کو اپنے لیے بھیجا تھا پارلیمنٹ کے اندر, ہم نے ان کو اپنے لیے بھیجا تھا جیتا کر کے, لیکن کبھی کسی نے کیا. کہ آپ گراف دیکھیں گے گھٹتے مسلمانوں کا جو ہم شوشن کرتے, سب سے بڑی متوں کا سب سے بڑی دشمن ان لوگوں نے کیا, جتنے بھی زخم ملے ہیں ان کی طرف سے ملے ہیں. آج آپ سے میں کہتا ہوں کہ دیکھیے, اگر آپ کو اسدی اویسی صاحب کی جھنڈا اٹھانے کے اندر آر آتا ہے, اگر شرم آتی ہے, اب مت اٹھائیے, لیکن اپنی سیاسی طاقت پیدا کیجیے اپنے آپ کو. ارے بھائی آپ دہلیے لڑیے, لیکن اپنے آپ کو تو سمجھیے کہ ہماری بات اپنی بات رکھیے, تاکہ آپ کی زبان ہو, آپ کی قوت گویائی ہو. ایسا نہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں, اپنے زمین کی بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ محسن علی صاحب آ رہے ہیں تو محسن علی صاحب نے کہا یہ بات کیجیے, اسی طرح یہ بات کر رہے ہیں. نہیں, اپنی قوت گویائی ہو. آپ رہیں گے وہ سے پارٹی کی لگام ہوگی آپ کے زبان کے اندر, جیسے وہ کھینچیں گے اسے کھینچتے چلے جائیں گے. آپ نے تیمور لنگ کا نام سنا ہوگا, جب ان کے لیے تیمور لنگ کے لیے لایا گیا, ہاتھی لایا گیا کہ آپ بہترین سواری ہے, آپ اس پر سوار ہو کر کے سواری کیجیے. تو تیمور لنگ نے کہا, جب چڑھے اوپر چڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے لگام دو, لیکن وہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ فیل کے معنی ہاتھی آتے ہیں, اس کا لگام فیلبان کے پاس ہوتا ہے. تو کہا کہ نہیں حضرت آپ یہ بیٹھیے, اس کا لگام جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہوگا. تو کہا کہ تیمور لنگ ایسی سواری پر سوار نہیں ہوتا جس کا لگام دوسرے کے ہاتھ میں ہو. آپ کی زبان